ہمارے فیس بک کے پیج پہ اکثر ہم سے روزانہ کئی ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں اور لنکس بھیجے جاتے ہیں مختلف نیوز سٹوریز کے کہ اس پہ ہم ویڈیو بنائیں اور اس پہ ہمارے کیا موقف ہے، اس پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 2 دنوں سے ایک ایسا سوال پوچھا جا رہا ہے ہم سے کئی سو لوگوں کی جانب سے، جو کہ ابھی اصل میں ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور وہ سوال ہے الجزیرہ کی یہ جو ریسنٹ سٹوری آئی ہوئی ہے آل دا پرائم منسٹرز مین، اس کے بارے میں۔ دیکھیں، براڈر ویو میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیو پولیٹکس کے جو مدعے ہیں اس پہ بات کریں اور ملکوں کے جو آپسی مسائل ہیں، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کے، اس کے بارے میں ہم بات کریں، اور اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے اس پہ ہم ذرا ڈسکشن کم کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کسی انٹرنل میٹر کی لنکس اس ملک کی فارن پالیسی یا اس ملک کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس انٹرنل میٹر پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ بھی بن رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آل دا پرائم منسٹرز مین نام کی اسٹوری آئی ہوئی ہے، اس میں بھی ایک ایسا نقطہ نکل رہا ہے جس پہ ہم حیران ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اب تک بات ہی نہیں کی، حالانکہ بہت ہی خوفناک قسم کا اور چونکا دینے والا انکشاف اس رپورٹ میں کیا گیا ہے، اور اس پہ لوگ کم بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کرپشن کے یا پھر مس یوز آف پاور کی باتیں ہیں اس پہ زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا وہ جو اینگل ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے جس پہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک بات ہی نہیں کی ہوئی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی سن کر بڑی حیرت ہوگی جو باتیں ہم آج کے ایپیسوڈ میں کہنے جا رہے ہیں، اور ذرا دھیان سے سنیے گا، اور ہماری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا بھی سنیے گا، کیونکہ خاص طور پر جو اینڈ والا سیکشن ہے اس میں ہم نے وہ ساری چیزیں اور سوالات اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ الجزیرہ کی اس رپورٹ میں کہے گئے ہیں ریگارڈنگ دا فارن ریلیشنز آف بنگلہ دیش۔ اچھا، سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے اور بنگلہ دیش کی اپوزیشن اس سے ابھی سوالات اٹھائے گی، لیکن ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ساری اسٹوری دراصل ہے کیا۔ اچھا، اس رپورٹ میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت اور فوج کی طرف سے اس ڈاکیومنٹری پہ کیا رد عمل یا ری ایکشن آیا ہے، کیونکہ جن پر الزام لگایا گیا ہے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ بات ون سائیڈڈ پروپیگنڈا میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ آروپ میں آئی ہوئی شخصیات یا اداروں کی وضاحت پر غور نہ کریں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو فوج ہے، اس کا جو پبلک ریلیشنز والا شعبہ ہے، ان دونوں کا ایک ہی جیسا نام ہے جسے کہتے ہیں ISPR، یعنی انٹر سروس پبلک ریلیشنز۔ اچھا جی، ISPR بنگلہ دیش نے سب سے پہلے تو جو ریسپونڈ کیا ہے اس الجزیرہ کی رپورٹ پر وہ یہ کیا ہے کہ ہم اس الجزیرہ کی رپورٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک ویسٹڈ گروپ کی سازش ہے جو گروپ کافی ٹائم سے بنگلہ دیش کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات اس وضاحت میں ISPR بنگلہ دیش نے یہ بھی کہی کہ اس رپورٹ کی جو کمنٹیٹر ہے ان میں سے ایک تو وہ بندہ ہے جو کہ کنوکٹ ہے، یعنی مجرم ہے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں، اور دوسرا جو بندہ اس الجزیرہ کی رپورٹ میں ہے ان کا نام ہے مسٹر ذوالقرنین خان، جو کہ اس رپورٹ میں سمی بنے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت اصل میں بنگلہ دیش کی فوج کا کیڈٹ تھا، لیکن ہم نے اس کو پھر نکال دیا تھا کیونکہ یہ ڈرگس لیتا تھا۔ اور تیسرا بندہ جو اس رپورٹ میں ہے وہ فوج مخالف نیترا نیوز کا ایڈیٹر ہے جن کا نام ہے تسنیم خلیل۔ تو یہ سارے لوگوں کا دراصل گٹھ جوڑ ہے، اصل میں ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، لیکن ہم یعنی فوج جو ہے بنگلہ دیش کی وہ حکومت اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمیشہ لائل رہے گی، اور اس طرح کے پروپیگنڈا فوج کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ ایک واضح قسم کی سٹیٹمنٹ جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس کی جانب سے آ گئی ہے، ان تمام الزامات کو انہوں نے رد کر دیا ہے جو کہ اس الجزیرہ والی رپورٹ میں لگائے گئے ہیں۔ لیکن جو مخالفین ہیں یعنی جو اپوزیشن ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اس رپورٹ میں جو بندے ہیں وہ کون ہیں یہ اہم بات نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کس قدر سچ ہے اور وہ کیا بات ہے، اس پہ ریسپونڈ کریں، آپ بندے کون ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اپوزیشن پارٹیز کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ دیکھیں، الجزیرہ قطر کا ایک بڑا میڈیا نیوز نیٹ ورک ہے اور دنیا کے بڑے میڈیا نیوز نیٹ ورک میں سے ایک ہے، اور اپنی فیئر لیس اور بے باک قسم کے جرنلزم کی وجہ سے کافی مرتبہ الجزیرہ تنقید میں بھی رہا ہے، کرٹیسزم میں بھی رہا ہے۔ سعودی عرب سے لے کر UAE اور انڈیا تک اس چینل کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے مختلف اوکیزنز پر، اور مختلف اس کی جو سٹوریز ہیں اس حوالے سے۔ لیکن دیکھیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی جو بھی سٹوریز ہوتی ہے، جو بھی ان کی رپورٹس ہوتی ہیں، یہ کافی ٹائم کی ریسرچ اور ثبوت حاصل کرنے کے بعد آن ایئر کی جاتی ہے، اور بنگلہ دیش کی فوج کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی الجزیرہ کو ایک عالمی معیار کا میڈیا نیٹ ورک مانا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ آخر اس رپورٹ میں الجزیرہ کی جو انویسٹیگیٹو یونٹ ہے
انہوں نے ایسا کیا کہا ہے کہ جس پہ وبال مچ گیا ہے؟ الجزیرہ والے لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ الجزیرہ ایکسپوزز how a former street mafia claims to have captured a state. The brother of Bangladesh's army chief boasts that he can use police and paramilitary units to abduct rivals and earn millions in bribes. اس رپورٹ میں الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں کہ کس طرح بنگلہ دیش کی فوج کے ہیڈ نے اپنے بھائی کو جو کہ کنوکٹڈ کلر تھا اس کو بھگا کے یورپ لے گیا تاکہ ان پر قانونی کارروائی نہ ہو سکے. اس کے علاوہ وہ یورپ میں جھوٹے پاسپورٹس کے ذریعے پراپرٹیز بھی لیتے رہے بنگلہ دیش سے یورپ پیسے بھیج کے، اور یہ سارا کام سرکاری ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا، ایسا الجزیرہ نے اپنی اس رپورٹ میں بیان کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک فون ریکارڈنگ الجزیرہ کے اس انویسٹیگیٹو یونٹس نے حاصل کی ہوئی ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس ریکارڈنگ میں جو آواز ہے یہ جنرل عزیز صاحب کی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں، اور وہ اس ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح 20 سال سے وہ اور ان کے بھائی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا شیخ حسینہ سے انبریکیبل رشتہ ہے وفاداری کا وغیرہ وغیرہ. اب اس رپورٹ کو پورا ہم بیان نہیں کر رہے، یہاں پر نہیں دہرا سکتے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا. اصل جو نقطہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اس ڈاکیومنٹری کا ایک ایسا اینگل ہے جس کی طرف ابھی تک کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. آپ میں سے اکثر حضرات اس ڈاکیومنٹری کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی کے اداروں کی کچھ شخصیات کا بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کے ساتھ لنک ہے، لیکن ان سب کے علاوہ ایک خوفناک قسم کی بات اس رپورٹ میں چھپی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ آ جائیں کچھ مہینے پہلے، پچھلے سال نومبر دسمبر میں ایک چیز ہوئی تھی، آپ کو ذرا یاد دلا دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ایک منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ 2 اور ایسے ملک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو گلف میں ہے لیکن سعودی عرب نہیں ہے، اور عمان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تھا، اور دوسرا ملک انہوں نے کہا تھا کہ ایسٹ میں ہے، اور یہ ایک مسلم ملک ہے اور بڑا مسلم ملک ہے لیکن پاکستان نہیں ہے. ایسا بیان اسرائیل کے ایک منسٹر نے دیا تھا اور پوری دنیا میں اس کی کوریج ہوئی تھی، اور یہ ڈسکشنز ہونے لگے، تکے لگنے لگے کہ اگر پاکستان نہیں ہے ایسٹ میں تو پاکستان آ جاتا ہے، بنگلہ دیش آ جاتا ہے، انڈونیشیا آ جاتا ہے، ملائیشیا آ جاتا ہے، یہ سارے ایسٹ کے مسلمان ملک ہیں. تو اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کون سا ملک ہے، اس پہ بحث ہونے لگے. اور اس کے بعد انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش ان سب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرنے جا رہے اسرائیل کو. لیکن بہرحال اسرائیل کے منسٹر نے اس ریجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں کا ایک بہت بڑا ملک ہمیں ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے جلد ہی، اور ہمارے ان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی اور ٹاکس چل رہے ہیں، ہمارے لنکس بنے ہوئے ان کے ساتھ. لیکن کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان نہیں ہے، دوسرا ملک ہے، بڑا مسلمان ملک ہے، پاکستان نہیں ہے. اب اس کے بعد ذرا الجزیرہ کی اس رپورٹ کے سب سے اہم حصے پہ غور کریں جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج کی جانب سے جاسوسی کے ایکوپمنٹس خریدے گئے اسرائیل سے، اور موساد کے لوگوں نے، یعنی موساد جو کہ اسرائیل کی ٹاپ کی ایجنسی ہے، حالانکہ الجزیرہ نے صرف اسرائیلی انٹیلیجنس ایکسپرٹس کا ذکر کیا ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہی ہے. تو موساد کے لوگوں نے بنگلہ دیش کے ملٹری کے 4 بندوں کو ٹریننگ دی وہ ایکوپمنٹس چلانے کے لیے، اور چونکہ اسرائیل اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ لنک نہیں ہے اس لیے یہ ایکوپمنٹس میڈ ان ہنگری کا ٹیگ لگا کر بنگلہ دیش لائے گئے. اور جو کانٹریکٹ کی کاپی الجزیرہ نے حاصل کی ہے اور اپنی ویب سائٹ پر بھی انہوں نے ڈال رکھی ہے، اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ دونوں پارٹیز یعنی بنگلہ دیش اور جو دوسری بیچنے والی جو پارٹی ہے یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ انہوں نے یہ سیلز کی ٹرانزیکشن کی ہے تاکہ آئیڈینٹی خفیہ رکھی جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اس کانٹریکٹ کی کاپی بھی الجزیرہ نے پبلک کر دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ 26 جون 2018 کو جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا اور جب یہ ایکوپمنٹس پرچیز کیے گئے تھے اور جب یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی تب اسرائیل اور بنگلہ دیش کے بیچ کہیں نہ کہیں ایک تعلق یا کانٹیکٹ موجود تھا. اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل کے منسٹر نے جب یہ کہا کہ اس ریجن کا ایک بڑا ملک ہمیں ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارے لنکس بنے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ بنگلہ دیش کی طرف ہی ہو، کیونکہ الجزیرہ نے اب یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ ایک لنک تھا بنگلہ دیش اور اسرائیل کے بیچ، تبھی تو یہ خرید و فروخت ہوئی ہے نا، تبھی تو یہ ایکوپمنٹس پرچیز کیے گئے ہیں. اور لنک تھا جبھی اسرائیل کے موساد کے جو بندے ہیں وہ بنگلہ دیش کی آرمی کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے کہ وہ کس طرح ان ایکوپمنٹس کو یوز کریں، تو ایک لنک بنا ہوا تھا الجزیرہ کی اس رپورٹ کے مطابق. اور اسی لنک کو یوز کرتے ہوئے بنگلہ دیش اور اسرائیل کے بیچ یہ خرید و فروخت ہوئی اور یہ ساری ڈیل ہوئی.
یہ وہ نقطہ ہے جو سب سے اہم بات ہے الجزیرہ کی اس رپورٹ میں. یہ سب سے اہم یہی بات ہے. یہ بات اہم نہیں ہے کہ میجر عزیز رب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یا فوج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. یہ اہم بات اتنی نہیں ہے. اہم بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ ایک اسرائیل کا لنک بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے کی ایک رپورٹ دی گئی ہے اس الجزیرہ والی ڈاکیومنٹری میں. اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر اس ٹائم پر ہی کیوں الجزیرہ کی یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی, کچھ مہینے بعد بھی ہو سکتی تھی, تو ابھی کیوں ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ادھر میانمار میں مارشل لا لگ گیا اور وہاں کے پرو امریکہ اور پرو انڈیا حکومت کو فارغ کر کے پرو چائنا سیٹ اپ آ جاتا ہے, اور اس کے ایک دو روز کے بعد ہی یہ بہت ہی بڑا اسکینڈل بنگلہ دیش کے حوالے سے سامنے آ گیا ہے. میانمار کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف چین کو میانمار چاہیے. اتنا بڑا بارڈر میانمار کا 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ لگ رہا ہے, وہ چکن نے ادھر پڑا ہوا ہے, تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اوپر سے انڈیا بھی یہ کہتا رہا ہے کہ چین میانمار کے ذریعے 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر انسرجنسی پھیلا رہا ہے, تحریکیں چلا رہا ہے ان کو الگ کرنے کے لیے, اور 7 سسٹر اسٹیٹس کو انڈیا سے الگ کرنا چاہتا ہے, ایسا انڈیا کلیم کرتا رہا ہے. تو میانمار میں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اٹس ویری آبویس. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب میانمار میں ملٹری کوپ ہوا ہے تو اس سے 10 دن پہلے چین ہی نہیں بلکہ روس کے ڈیفنس منسٹر جنرل شرگے صاحب جو ہیں یہ بھی میانمار گئے تھے اور وہاں کے ملٹری چیف سے ملے تھے. نہیں پتا چلا تو صرف انڈیا کو نہیں پتا چلا کہ میانمار میں کیا ہونے والا ہے اور کس کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جوڑ دیں کہ میانمار میں بھی یہ جو مارشل لا لگا ہے جس کے لیے چین کہہ رہا ہے کہ دنیا کو اسٹیبلٹی کے لیے میانمار کا ساتھ دینا پڑے گا, تو وہیں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ان کے فارن منسٹر کا بیان آیا ہوا ہے کہ مارشل لا لگنے کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوا ہے اور میانمار کی فوج آنگ سان سوکی کو چھوڑ دے, ان کو رہا کر دے. انڈیا کی طرح اسرائیل نے بھی کنسرنز کا اظہار کر دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کدھر اسرائیل کدھر میانمار, پھر بھی انڈیا اور امریکہ کے گریٹ گیم کی وجہ سے اسرائیل بھی اس ریجن کے گریٹ گیم میں کودا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے. اب جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس ٹائم ہی کیوں الجزیرہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے. کیا سوڈان جیسے ہارڈ لائنر ملک کی طرح بنگلہ دیش بھی خاموشی سے کوئی قدم اٹھانے جا رہا تھا اسرائیل کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو الجزیرہ نے اس قدر ڈیٹیلڈ رپورٹ شائع کی ہوئی ہے جس میں ایگریمنٹس کی کاپیز تک انہوں نے دکھا دی ہوئی ہیں, اور اس میں آرمی چیف جو ہیں بنگلہ دیش کے ان کو جہاز میں ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, ان کو فالو کیا جا رہا ہے, بنگلہ دیش سے فون کالز کی ریکارڈنگ شیئر کی جا رہی ہیں. یہ رپورٹ کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے مدد کے بنا بنانا ناممکن تھا الجزیرہ کے لیے. بالکل پاسبل ہے کہ الجزیرہ کو اس سلسلے میں اسسٹنس حاصل رہی ہو کسی نہ کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کی, جو کہ عام بات ہے. جرنلسٹ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے لنکس بہرحال ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ, تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اسسٹنس وہی ملک دے سکتا ہے الجزیرہ کو جو کہ نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش اور اسرائیل کے تعلقات جو کہ پردے کے پیچھے ہیں یہ نارملائزیشن کی طرف بڑھیں. اور اس ریجن میں 2 ہی ملک ایسے ہیں, چین اور پاکستان, جو کہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل اس ریجن میں آ جائے. ان ملکوں میں بنگلہ دیش کا اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز نارمل رکھنا پاکستان کو اتنا ہارٹ نہیں کر سکتا جتنا چین کو کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا دونوں کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اگر بنگلہ دیش کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز بنتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ انڈیا, کیونکہ اس ریجن میں پاکستان ایک نیوکلیر ویپن رکھنے والا مسلمان ملک ہے اور ایران کی طرح ہی پاکستان بھی ہارڈ اسٹانس رکھتا ہے اسرائیل کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل انڈیا کے اوپر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور انڈیا اسرائیل کا نیچرل پارٹنر اسی وجہ سے ہے. ورنہ انڈیا اور اسرائیل میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. وہ ایک جوئش اسٹیٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور یہ ایک برہمن ہندوتوا کے نظریے کے تحت چلنے والی ایک اسٹیٹ ہے جس کے اوپر اس وقت RSS کی حکومت ہے. تو دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے, لیکن چونکہ پاکستان کا فیکٹر ادھر آ جاتا ہے تو یہ دونوں ملک آپس میں اس وجہ سے بھی قریبی ہو جاتے ہیں. لہذا اس ریجن میں اسرائیل انڈیا کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اور انڈیا کا مفاد مطلب چین کا لاس, جس کا پروف ہم نے آپ کو ابھی دیا کہ مارشل لا میانمار میں لگ رہا ہے اور اس کو کنڈیم اسرائیل کر رہا ہے, جس کا دور دور تک کوئی لنک نہیں بن رہا ہے. نہ اس کا جغرافیہ مل رہا ہے, نہ اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں میانمار کے ساتھ, نہ اس کا آئیڈیولوجیکل کوئی لنک ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کا فائدہ چونکہ چین کو پہنچ رہا ہے مارشل لا لگنے کا, اور اس کا نقصان انڈیا اور امریکہ کو ہو رہا ہے, تو اسرائیل بھی بول پڑا ہے. لہذا اگر یہ سارے ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں
کہ اس ریجن میں کون کس کے ساتھ ہے تو شاید آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ الجزیرہ نے اس ٹائم پر ہی کیوں یہ رپورٹ پبلک کی ہوئی ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایران اور پاکستان سے بھی زیادہ سخت جذبات پائے جاتے ہیں اسرائیل کے خلاف. وہاں کا جو عوام ہے، وہاں کی جو پبلک ہے، یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اس معاملے میں. لہذا اگر کوئی اس طرح کی خاموش کوشش ہو بھی رہی تھی، اگر بنگلہ دیش اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں کوئی نرمی کرنے بھی جا رہا تھا، تو غالباً اس اتنے بڑے اسکینڈل آنے کے بعد اب یہ کوششیں فی الحال دب چکی ہیں اور کافی مشکل نظر آ رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی نارملائزیشن کی طرف یہ دو ملک جائیں.